نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کے دوسرے حصے میں جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کے مسائل مرکزی طور پر بیان ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے احکامات جن سے معاشرے کا امن اور معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں قصاص کا مسئلہ اور وصیت کا مسئلہ معاشرے کے امن کے لیے۔ آج کے سبق میں ایک دو مسائل اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ہیں۔ ایک سوال تھا شراب اور جوئے سے متعلق، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے دو جہتیں بیان فرمائی۔ ربط اور جوڑ پچھلی آیات کے ساتھ یہ ہے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا کیسے ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واقعی یہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا منع ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اور کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، لوگوں کو گھروں سے نکالنا، یہ بھی تو بہت بڑا ظلم ہے نا۔ اس ظلم کے خاتمے کے لیے حرمت والے مہینے میں قتال کی اجازت تھی۔ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ دو جہتیں ہیں حرمت والے مہینے میں لڑنے کی۔ ایک جہت تو حرمت والے مہینے کی وجہ سے اس کا منع ہونا، اور دوسری جہت یہ اتنے بڑے فسادات کو روک تھام کے لیے لڑنا۔ ایسے ہی دو جہتیں ہیں شراب اور جوئے میں۔ شراب اور جوئے میں بعض فائدے بھی ہیں۔ دنیا کے حساب سے ایک آدمی جوا جیت گیا تو بڑا مال مل گیا جناب، تو لیکن حقیقت میں اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ شراب اور جوا، خصوصاً شراب چونکہ ایک نشہ تھا، اس لیے اس کی حرمت ایک دم نازل نہیں ہوئی۔ اس کی حرمت کے لیے 3 آیتیں ہیں قرآن مجید میں۔ ایک یہ آیت جو آج کا ہمارا سبق ہے جس میں دونوں جہتیں بیان فرمائیں، فرمایا اس میں کچھ فائدہ بھی ہے لیکن گناہ فائدے سے زیادہ ہے۔ دوسری آیت 5ویں پارے میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی یہ اتنی عجیب چیز ہے اور منحوس چیز ہے کہ نماز جیسی عظیم عبادت سے بھی تمہیں روک رہی ہے، تو نفرت دلانے کے لیے آہستہ آہستہ دور کیا۔
اور پھر تیسری آیت 7ویں پارے میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ شراب اور جوا وغیرہ یہ شیطانی کام ہے، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ تو چونکہ یہ نشہ تھا، نشہ چھوڑنا آپ کو پتہ ہے مشکل ہوتا ہے، اس لیے آہستہ آہستہ اس کی حرمت نازل ہوئی ہے۔ یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر، خمر کے متعلق، شراب کے متعلق۔ خمر اس کو کہتے ہیں جو دماغ پہ چھا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز جو دماغ پر چڑھ جائے اور انسان کو جناب پہچان ختم کر دے، وہ ہوش میں نہ رہے، اور جیسے کہ عموماً لوگ گالی بکواسات شروع کر دیتے ہیں، یہ کیفیت بن جائے، تو آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جو نشہ دلائے وہ شراب کے حکم میں ہے، اور ہر نشے والی چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اصل شراب وہ انگور کی ہے جو ایک قطرہ بھی حرام ہے، چاہے اس میں جتنی مقدار بھی ہو جائے، لیکن باقی جو شرابیں ہیں جب تک وہ نشے کی حالت تک نہیں پہنچتی تب تک وہ مکروہ ہوں گی، بالکل حرام نہیں ہوں گی، کیونکہ خمر کہتی اس کو ہے جو دماغ پر چڑھ جائے۔ اسی سے یہ باقی نشے بھی آپ ذہن میں رہے، نسوار ہے، سگریٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، کہ یہ اس حد تک انسان کو پاگل نہیں کرتے کہ انسان کی پہچان ختم ہو جائے، اس لیے اس حد تک حرام بھی نہیں ہے، فضول خرچی ہے، فضول ہیں، مکروہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے، لیکن یہ اس حد تک حرام نہیں ہے جس حد تک انسان کے دماغ پہ شراب چڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ مسکر نہیں ہے، اور مسکر یعنی بالکل نشہ آور چیز جس سے انسان کا دماغ موقوف ہو جائے وہ مکمل طور پہ حرام ہے۔ نمبر 2 والمیسر، میسر جوا ہے جناب، کہ کسی گیم وغیرہ پہ پیسے لگانا اور ایک فریق جیت گیا اور لے گیا اور دوسرا رہ گیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس طرح کا مال کمانا بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ جواب دیا جی کل فیہما اسم کبیر، ان دونوں چیزوں میں، شراب اور جوئے میں، اسم کبیر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور کچھ فائدے بھی ہیں۔ جوا جو بندہ جیت کے آتا ہے اس کی چھلانگیں دیکھو کتنا خوشی خوشی آتا ہے جناب کہ موج لگ گئی ہے۔ مجھے ایک بندے نے کہا، اپنے بیٹے کی شکایت لگائی میرے آگے کہ میرا بیٹا وہ جو یہ آپ کے پاس بھی آتا ہے تو میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ذرا اسے سمجھاؤ۔ میں نے اس کو کہا بھئی اللہ کے بندے تو کیوں والد صاحب سے بدتمیزی کرتا ہے؟ اس کے بیٹے سے کہا، چنگا بھلا سمجھدار آدمی ہے، تجھے پتہ بھی ہے والدین کی حقوق۔ اس نے کہا جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن والد صاحب کو بھی آپ نہیں جانتے نا۔ کہا کیوں؟ کہتے ہیں والد صاحب کھیلتے ہیں جوا اور ہر دفعہ ہار کے آتے ہیں۔ چلو جیت کے آئے تو پھر تو بندہ کو احترام کرے نا، جو بھی میں تنخواہ لیتا ہوں مجھ سے لے لیتے ہیں اور ہار آتے ہیں جوئے میں، تو ان کو کہیں کہ جوا نہ کھیلیں، باقی مسئلہ نہیں ہے، یا کھیلیں تو کم از کم جیت کے آئیں۔ میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے، پھر یہ تو تکا ہے، لگ گیا تو لگ گیا، نہ لگا تو نہ لگا۔ دیکھو نا، ایک طرف ایک آدمی جیت کے گیا وہ خوش ہو رہا ہے، دوسری طرف جس کا بیڑا غرق ہو گیا وہ کتنا پریشان ہو رہا ہے۔ تو جوا اس کے اندر فائدہ یہ ہے کہ جو جیت گیا وہ خوش ہو گیا اور دوسرے آدمی کا نقصان ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا گناہ زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے نفع سے، نفع اتنا کوئی نہیں بھائی، گناہ اس میں کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اگلا سوال جی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا چیز خرچ کریں۔ دیکھیں جی پچھلے صفحے میں یہ سوال گزر گیا تھا، اگر آپ ایک صفحہ پیچھے الٹائیں نا، جہاں آیت نمبر 214 ختم ہو رہی ہے، پچھلے صفحے پہ 215 شروع ہو رہی ہے، یسألونک ماذا ينفقون، وہی سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کرے۔ یہاں پہ فرمایا تھا قل ما انفقتم من خیر، آپ کہہ دیجئے جو بھی تم مال خرچ کرو، فللوالدین، وہ والدین کے لیے ہو اور قریبیوں کے لیے ہو
اور یتیموں کے لیے ہو اور مسکینوں کے لیے ہو اور مسافروں کے لیے ہو۔ تو یہاں بھی سوال یہی ہوا تھا کہ خرچ کیا کریں، تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے مصارف بتائے تھے، بھئی خرچ جو بھی کرو دینا ان لوگوں کو ہے۔ اب دوبارہ وہ سوال کہ سوال کرتے ہیں کہ ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں؟ قل العفو، آپ کہہ دیجیے اپنی ضرورت سے زائد مال۔ میں اللہ تمہیں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم خود بھوکے رہ جاؤ اور سارا مال اللہ کے نام پہ خرچ کرو، نہیں، اپنی ضرورتیں پہلے پوری کرو اور اپنی ضرورتوں سے جو مال بچ جائے وہ اللہ کے نام پر خرچ کر دو۔ فرمایا قل العفو، زائد مال، اپنی ضرورتوں سے زائد مال خرچ کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ انسان کے پاس پیسہ آ گیا تو سوچے میرا دنیا میں کتنا فائدہ ہوگا اس سے، اور آخرت میں مجھے کیا کام ہے گا۔ صرف دنیا ہی کے بارے میں نہ سوچتا رہے کہ جمع کرتا رہے، چلو جی کام آئے گا، کچھ پھر دنیا والآخرہ، کچھ آخرت کے بارے میں بھی سوچے کہ وہاں بھی میرے کام آئے۔ آگے جی تیسرا سوال، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، سوال آیت سمجھنے سے پہلے مفہوم سمجھ لو۔ مفہوم یہ ہے کہ یتیموں کا مال کھانا حرام ہے، اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ جو یتیموں کا مال کھائیں گے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ تو حرمت جب یتیم کے مال کی نازل ہوئی تو صحابہ کرام مشقت میں پڑے۔ بعض لوگوں کے ہاں یتیم بچے تھے جن کی وہ کفالت کرتے، پرورش کرتے، ان یتیموں کا مال بھی ہوتا جس کی وہ نگرانی کرتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے۔ اب وہ بہت احتیاط کرتے کوئی غلطی سے لقمہ ہماری طرف نہ آ جائے، تو چلو جناب یتیم کے مال سے کچھ سالن، کچھ کھانا بنایا، بچ گیا، وہ ضائع ہوتا ہے، ضائع ہو جائے ہم نے نہیں کھانا بھائی، یہ حرام ہے۔ ضائع ہوتا ہے، ہو جائے ہم نے نہیں کھانا، حرام ہے۔ ایک گھر کے اندر اس کے لیے الگ انتظام ہوتا، تو یہ بہت بڑی مشکل بات تھی، تو اس کی رخصت اللہ نے دی ہے اس آیت میں۔ اور بھائی یتیم کا مال کھانا کا طریقہ دو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بندہ ہڑپ کرنے کی نیت سے کھائے، ایک یہ ہے کہ بس حفاظت کرتے ہوئے کوئی لقمہ چلا گیا تو کوئی حرج نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس کا مال کھانے کی نیت نہ ہو، اس کا مال اڑانے کی نیت نہ ہو۔ باقی اگر وہ تمہارے بھائی ہیں، کوئی لقمہ ان کا تمہاری طرف آ گیا، تمہارا ان کی طرف چلا گیا، اتنی سختی بھی نہیں ہے کہ انسان مشقت میں پڑ جائے۔ اب آیت کو دیکھو جی، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ فرما دیجئے ان کی اصلاح کرنا ہی بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ملا لو ان کو، یعنی ان کے مال آپس میں ملا کر اکٹھا خرچہ کرو، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں، کوئی اتنی بڑی حرج والی بات ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے۔ ایک وہ آدمی ہے جو یتیم کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے، ایک وہ آدمی ہے جو یتیم کے مال کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ معلوم ہوا ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا کہ اگر ایک انسان کسی کا مال کھانے کی نیت نہیں کرتا، اصلاح کی نیت کرتا ہے، پھر بھی اگر کوئی غلطی سے انسان ہونے کے ناطے کوئی 19-20 ہو گئی ہے تو وہ اللہ معاف کرے گا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ فساد کرنے والا نہیں تھا، اصلاح کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اس اصول اور قاعدے کی روح سے دیکھ لیجئے۔ سیلاب آ گیا، لوگوں نے فنڈ اکٹھا کیا، جمع کیا، مشقت کی، لے کر گئے، اور نیت یہ تھی کہ ان کی امداد ہو۔ بیچ میں سے ان کو خود بھی کھانا ہے، اگر کچھ کھا لیا، کچھ پہن لیا، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کی نیت مال ہڑپ کرنے کی نہیں تھی، ان کی نیت یہ تھی ان مجبوروں کی جا کر مدد کریں۔ ایک دوسرا بندہ ہے، وہ کہتا ہے یار شکر ہے موقع لگ گیا جی، سیلاب آیا ہوا ہے، وہ بھی فنڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ جناب ہڑپ کرتا ہے، کوئی
گیا فرضی طور پہ 4 تصویریں بنا کر آ گیا، باقی مال سارا سائڈ پہ کرتا گیا۔ تو یہ ہے اللہ جانتا ہے اصلاح کرنے والا کون ہے اور فساد کرنے والا کون ہے، اللہ کے علم میں۔ ایک آدمی نے مدرسہ بنایا، بھائی چلو جناب بچے پڑھیں گے اور ان کے ساتھ ظاہر ہے اس نے خود بھی کھانا ہے، خود اپنی ضرورت کے لیے وہاں سے کھا لیا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک آدمی نے بنایا اس لیے کہ جناب میں زکوٰۃ اکٹھا کر کے جناب اپنا پیٹ بھروں گا۔ تو اللہ جانتا ہے فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ ایسے ہی دیگر کام بھی آپ دیکھ لیجئے، اگر نیت ہی یہی ہے کہ مال ہڑپ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ فسادی ہے، یہ حرام خور ہے۔ اور اگر یہ نیت نہیں ہے، نیت دین کا کام کرنا ہے، نیت عوام کا بھلا کرنا ہے، نیت غریب کی مدد کرنا ہے، تو انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی لقمہ کھا لیا تو اس کی ممانعت بھی کوئی نہیں، اس کی گنجائش موجود ہے۔ یہی مطلب ہے اس آیت مبارکہ کا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، اللہ سختی کرتا، بنا بھائی ایک لقمہ بھی نہ جائے تو پھر تو بڑے مسائل ہوتے، بندہ ہاتھ ہی نہ لگاتا، کوئی بندہ جناب چھوڑو جی میں تو نہیں کرتا، خود پھنس جاؤں، اس لیے اللہ نے رخصت دی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، فیصلے اللہ ہی کے چلتے ہیں اور اللہ کے فیصلے حکمت سے لبریز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق، قل آپ فرما دیجئے فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور نفع ہے لوگوں کے لیے، لیکن واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے نفع سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے کہ ضرورت سے زائد چیز، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اس تاکہ تم غور و فکر کر لو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ فرما دیجئے اصلاح کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ملا لو ان کو تو پس وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔